اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 43۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ مخاطب بھی ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کام نہ کرو۔ بندہ بولے تو وہ ایمان والے ہیں، وہ پہلے ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ دیٹ از دی کوسچن۔ یا ایھا الذین کفروا تو نہیں کہا نا اللہ تعالیٰ اے انکار کرنے والوں یہ نہیں کرو، انہوں تو پھر انکار ہی کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی، اے لوگوں جو ایمان والے ہو ایمان لے کر آؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو نازل کی ہے۔ آگے آئے گا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کر آؤ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ۔ بندہ بولے وہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، وہ پہلے ہی ایمان والے ہیں تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو وہ یہ سن لو کہ صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ اب صلاۃ کی جو بات ہے، جب صلاۃ کی بات ہے، جو جہاں کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ صلاۃ کے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ سُکارا، جب تم سکارا کی حالت میں ہو۔ سکارا کی حالت کیا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ سکارا کی حالت کہاں تک ہے؟ حتیٰ اس کی لمٹ کیا ہے؟ یہاں تک کہ تعلمو، تم جاننا شروع کر جاؤ، ما تقولون، کیا بول رہے ہو، کہ ابھی تو بول رہا تھا تجھ کو پتہ نہیں تھا، اول فول بک رہا تھا، کیا بول رہا تھا۔ جب تو اس لمٹ کے اندر ہے کہ تو جو بول رہا ہے تجھ کو پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہیں جب پتہ چلنا شروع ہو جائے اب تم کیا بول رہے ہو، دس از نوٹ دی کنڈیشن آف سکارا، اب تم سکارا کی حالت میں نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے کہ سکارا کی حالت میں اگر ہو تو صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ اور وہ سکارا کی حالت کیا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان جاؤ، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور ناپاکی کی حالت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ ناپاک ہی نہیں ہونا تم نے، انسان ناپاک تو ہوتا ہے نا، ہو جائے گا ناپاک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صلاۃ کے قریب نہیں جانا، ناپاکی کی حالت میں، گندی صورت میں قریب نہیں جانا۔ جب ہم سورہ مائدہ میں جب یہ پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو صلاۃ کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے بات کہی، صلاۃ کے ساتھ اس کو جوڑا، صلاۃ کے ساتھ جوڑا۔ یہاں جو بات آ رہی تھی، جو ہم یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہم نے ابھی کون سی پڑھی تھی؟ 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، انما الخمر، جیسے تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر اس کے سوا نہیں کہ جو مشرک ہیں وہ ناپاک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، انما، اس کے سوا نہیں کہ، الخمر والمیسر، نشہ، جوا، والانصاب، نصیب میں آج انصاب کا مطلب ہوتا ہے حصہ، میرے حصے میں یہ چیز آ گئی۔ والازلام، ازلام کا مطلب ہوتا ہے تیر، تکا، لاٹری لگانا، تکے مارنا، یا میرا وہ لگ گیا، میرا نمبر لگ گیا، یہ ساری بات آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عوامل ہیں، یہ شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بندہ بولے کہ اگر وہ ایمان والے ہیں تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو منع کیوں کر رہا ہے کہ بچو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بھی کہہ رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو اللہ اور اس کے رسول کو مانو۔ تم نے لیبل اپنے پر لگایا ہوا ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے نہیں ہو، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پاس ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہے کہ تو شراب پیتا ہے؟ کیا ہے کہ تو خود کو نشے میں تو ذہنی سکون حاصل کرتا ہے؟ کوئی بندہ چرس سے، حشیش سے، یا کوئی بندہ وسکی، برانڈی سے اپنے ذہن کو سکون لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، ہوا کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟
وہ بندہ لے لے، سکون لے لے، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ جب تم اس حالت میں ہو تو تمہیں گیدرنگ میں نہیں آنا، تمہیں قرآن کے نزدیک نہیں آنا، تمہیں مجالس میں نہیں جانا، تمہیں آفیسز کی طرف مسجد میں نہیں جانا۔ وہ سارا ڈیٹیل سے وہ سمجھ اس کو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے، اب وہ بندہ اگر کونے میں اندر پڑا رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہو کیا جائے گا؟ مسئلہ ہو کیا جائے گا جب وہ اندر ہی پڑا رہے گا، کونے کھانچے میں بیوڑا بن کے پڑا رہے گا، شرابی بن کے پڑا رہے گا، تو ہوگا کیا؟ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے ان چیزوں سے؟ فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے اجتناب کا کیوں کہا ہے؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91، انما، اس کے سوا نہیں کہ یرید الشیطان، وہ شیطان یہ چاہتا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے انجو کیا کہ واقعہ ہو جائے بینکم العداوہ، تمہارے درمیان عداوت آ جائے۔ جب تم ایسی حالت میں ہوگے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم بول کیا رہے ہو تو دشمنی کریٹ ہوگی۔ جب تم 4 دوستوں نے پیسہ لگایا اور ایک بندہ جیت گیا، وہ جیت گیا، امیر ہو گیا، دوسرا بالکل ڈاؤن ہو گیا، زیرو پہ چلا گیا، ایک کی قسمت لگ گئی، ایک کا لاٹری نکل گئی، تو یہ کیا ہوگا؟ عداوت ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ بغض۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور ہوگا کیا؟ ویصدکم عن ذکر اللہ، جب یہ بغض اور عداوت تمہارے بیچ آ جائے گی، جب یہ بغض اور عداوت تمہارے بیچ آ جائے گی تو پھر تم کیا ہوگا؟ جب تمہارے کو بغض آ گیا اپنے بھائی سے، تمہارے کو عداوت آ گئی اپنے بھائی سے، تو کیا ہوا؟ شیطان نے یہ واقعہ کیا ہے، شیطان نے یہ ڈالی ہے بیچ میں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی نصیحت سے تم کو روک دیا، مطلب وَعَنِ الصَّلَاةِ، صلاۃ سے روک دیا۔ اللہ کا ذکر یہ قرآن ہے، اور یہ صلاۃ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن، صلاۃ اور ذکر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ صلاۃ اور ذکر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جس وقت جمع ہونے کے وقت، من یوم الجمعہ، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے، جمع ہونے کے وقت سے جب تمہیں آواز دی جائے صلاۃ کے لیے، صلاۃ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو بڑھو اللہ کی نصیحت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اور تجارت چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صلاۃ ذکر کے ساتھ جڑ گیا، بلایا صلاۃ کے لیے تھا تو تعالیٰ نے کہا اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ صلاۃ پہ قائم رہ، اقم الصلاۃ لذکری، تو صلاۃ پہ قائم رہے گا تو میری یاد رہے گی، لذکری، میری یاد کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری۔ تجھ کو اللہ کہتا ہے سنو، اقم الصلاۃ طرفی النہار، نہار کے دونوں طرف صلاۃ کو قائم کر، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نزدیک رات کے، وزلفا من اللیل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو اچھائیاں ہیں یعنی جو صلاۃ ہے وہ برائی کو دور لے جاتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ پہ قائم ہوگا تو پاکیزگی پہ آئے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آگے کہا ذالک ذکریٰ، یہ صلاۃ جو ہے ذالک صلاۃ ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے لیے کہا کہ انہ لذکر لک ولقومک، یہ تیرے اور تیری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنتا ہے، کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا کہا؟ ذکر، اس قرآن کو کیا کہا؟ ذکر۔ اور اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو کیا کہا؟ ذکر، نصیحت۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
ایسی حالت میں کیا کہ قرآن پڑھے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے بول کیا رہا ہے؟ تو یہاں تو لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، کوئی نشہ نہیں کیا ہوتا، کوئی نشہ نہیں کیا ہوتا، اور قرآن کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا ہے؟ طوطے کی طرح ٹر 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 لگائے ہوئے شبینہ جس وقت پڑھ رہے ہیں، جس وقت مسجدوں میں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو ان کا رمضان کا مہینہ آئے گا اور جب یہ قرآن پاک پڑھیں گے تو کس طریقے سے یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں مسجدوں میں، پتہ ہی نہیں چلتا، حتی تعلم ما تقولون۔ ایسی حالت سے پڑھنے سے جب ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں پڑھو، بالکل صحیح حالت میں جب تمہیں پتہ ہے کہ بول کیا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہیں کہا کہ وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، نہار میں تمہارے طویل کام ہے، جب رات ہو جائے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے کاموں سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا۔ اب اس کے دماغ میں اپنی فیکٹری نہیں چل رہی، اب اس کے دماغ میں بچے کی فیس نہیں چل رہی، اب اس کے دماغ میں اور کام نہیں، تعالیٰ کہہ رہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے کام چھوڑ کر ادھر آ جا۔ وہ مسجد میں جی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پڑھ کیا رہا ہے، سکرات کی حالت میں ہے۔ محاورتاً کیسے بولیں گے؟ محاورتاً ایسے بولیں گے کہ میں تجھے کوئی کام بولوں کہ یہاں پہ رکھ، میں تجھے بولوں کہ یہ پانی کا گلاس پلا دے، اب تو پانی کا گلاس لا کے مجھے دے رہا ہے، میں نے بھی گلاس پکڑا ہی نہیں تو پہلے چھوڑ رہا ہے، یا چائے کی پیالی گرا تو لوگ بولتے ہیں نشہ تو نہیں کیا ہوا، نشے میں تو نہیں ہے تو، ہوش میں ہو، ہوش کدھر کھو گئے ہیں تمہارے؟ تو قرآن جب پڑھنا ہے تو ہوش کے ساتھ پڑھنا ہے اور جنابت کے ساتھ نہیں پڑھنا، اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں پڑھنا، پاک ہو کے پڑھنا ہے۔ ہر بات کا قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل اچھے سے ڈیفائن کرا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے پاس ایسی حالت میں نہ جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم بول کیا رہے ہو۔ سکارا ایسی حالت ہے کہ وہ اب سوال مجھ سے، ہم سے بہت لوگوں نے سوال کیا، بہت لوگوں نے سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ جی شراب تو جی حرام ہے، یا کچھ لوگ بولتے ہیں جی نشہ تو حرام ہے، تو وہ خود قرآن کہتا ہے کہ جی جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کی اجازت بھی دیتا ہے، تو پھر تم اس حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ۔ تو ان کو بولو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 اور 90 پڑھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ خمر، نشہ اور میسر اور انصاب اور ازلام یہ شیطانی کام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو۔ کیوں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صلاۃ والے فلاح پاتے ہیں نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمہیں صلاۃ سے دور لے جاتی ہے۔ لعلکم تفلحون نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ انما یرید الشیطان، وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم فلاح نہ پاؤ، تو کیا ہو؟ یوقع بینکم، ڈال دے بیچ تمہارے العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نصیحت سے، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نصیحت کی ہے، وہ نصیحت کہاں کی ہے؟ وہ صلاۃ میں کی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ ریچول صلاۃ، جو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، روایتی مسلمان ہیں، جن کا دین روایتوں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ان کی نماز ان کو برائی سے بچاتی؟ امام مسجد 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا گلا دبا کے مار دیتا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی کر دیتا ہے، لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی کر دیتا ہے، خود جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں پھر دیکھ تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، اور لوگ جتنے نماز پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جی پڑھ لیں پھر کیا کرتے ہیں۔ سارے انہی لوگوں نے دودھ کی دکانیں بھی کھولی ہوئی ہیں، آپ کو یہاں پہ کوئی یہودی دودھ کی دکاندار نظر نہیں آئے گا، کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا، وہ اپنی کمیونٹی میں نظر آئیں گے آپ کو۔ جدھر ہم مسلم کمیونٹی رہ رہی ہے وہاں پہ آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے دودھ کی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں، گوشت کی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں، سبزی کی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ تو ان کی صلاۃ ان کو برائی سے روک کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ یہ صلاۃ پہ قائم نہیں ہے، یہ صلاۃ پہ قائم نہیں ہے۔ یہ اگر اللہ کی کتاب پہ قائم ہو جائیں، جو صلاۃ ہے، یہ اگر اللہ کی کتاب پہ جو صلاۃ ہے، نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ذکر کہا نا، اور اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو ذکر کہا، تو قرآن صلاۃ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ الحمد سے لے کے والناس تک صلاۃ ہے۔ اس صلاۃ پہ جب تم قائم ہو جاؤ گے تو اقیم الصلاۃ ہو جاؤ گے، جب تم اقیم الصلاۃ ہو جاؤ گے تو تم پاک ہو جاؤ گے۔
تم سے برائیاں ہٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے کہ تم مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اب واپس تم آؤ گے تو جی اب میں تو پاک صاف ہو کر آ گیا جی۔ تم نے جادو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ تم نے کہا تھوڑا سا میں پرفیوم لگا لوں، تم نے کہا نہیں پرفیوم نہ لگاؤ، عطر لگا لو۔ تھوڑی سی تم نے عطر لگا لی، سر پہ تم نے خوبصورت سی ٹوپی پہن لی، کسی نے گرین پہن لی، کسی نے بیچ میں چمکیلے پہن لیے، سفید کپڑے پہن لو کہ جی پاک صاف لگ رہے ہو، صلاۃ پڑھیے، ہو ایک نمبر کے حرامی۔ صلاۃ پہ تم نے قائم، پورے قرآن میں تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ صلاۃ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو کہہ رہا ہے صلاۃ پہ قائم ہو جاؤ، تم پاک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے، ان الصلاۃ، کہ بے شک جو قرآن ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ تمہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب کی آیت کیوں نہیں سنتے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، فالو کر، پڑھ جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب بولا ہے کہ نہیں بولا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نصیحت پہ قائم رہ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نصیحت پہ قائم رہ، ان الصَّلَاةَ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نصیحت تجھے اس قرآن میں دی گئی ہے یہ تجھے بے حیائی اور منکر کام سے دور لے جائے گی۔ تو جو بات کہی جا رہی ہے کہ لوگ جو بولتے ہیں کہ یہاں کہہ دیا کہ جی نشے کی حالت میں یا شراب پینے کی حالت میں صلاۃ کے قریب نہ جاؤ، اور اس کا مطلب ہے کہ لوگ نشہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی کرتے ہیں، تو پھر شراب سے پھر منع بھی کیا ہے۔ تو ان کے سوچ میں کانفلکٹ ہے۔ قرآن کی آیات جو ہیں وہ کنفلکٹ نہیں ہیں، قرآن کی آیات میں تضاد نہیں ہے، یہ ان میں کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ وہاں کچھ کہا یہاں کچھ کہا، وہ سوچ میں کنٹراڈکشن ہے، وہ سوچ کی خرابی ہے کہ وہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھے شراب سے منع، یہ رجس من عمل الشیطان ہے کیوں؟ پھر پڑھو سورہ مائدہ آیت نمبر 90، آیت نمبر 91، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوا، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ کون لوگ پاس ہوئے ہیں؟ کون لوگوں کے لیے کامیابی ہے؟ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم، وہ لوگ جو فی صلاتہم خاشعون، خود کی صلاتوں میں خود کو دبایا ہوا ہے، خاشعون کنٹرول میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیپٹرز بتائے ہیں، احکامات بتائے ہیں، ان کو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما، اس کے سوا نہیں کہ یرید الشیطان، یہ عمل شیطان اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان کا یہ مقصد ہے۔ وہ شراب شیطان نے تو نہیں پیدا کی، برانڈی شیطان نے تو نہیں بنائی، وسکی شیطان نے تو نہیں بنائی، حشیش شیطان نے تو نہیں اگائی، بھنگ شیطان نے تو نہیں بنائی، انگور شیطان نے تو نہیں بنائے، کھجوریں شیطان نے تو نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ خمر سے بچو، نشے سے بچو۔ آپ آدھا گلاس پیو گے تو آپ نے تو پہلے کبھی نہیں پیا، آپ کو تو خماری چڑھ جائے گی، اور جو لوگ پیتے ہیں ان کو وہ پتہ نہیں کتنی پیتے ہیں، ان کو نہیں چڑھتی۔ بات یہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں شیطانی عمل، بچو ان سے۔ اس لت میں کیوں پڑ رہے ہو کہ بندہ بولے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی سی پینے کی اجازت ہے، وہ تو شیطان ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نصیحت سے دور ہو؟ شیطان یہ چاہتا ہے یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان یہ چاہتا ہے تم کو اللہ کے نصیحت سے، جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، صلاۃ سے کیوں روک دے گا؟ کیوں روک دے گا؟ کیونکہ اللہ تمہیں روک رہا ہے کہ جب تم اس حالت میں ہوگے تو صلاۃ کے نزدیک نہیں جاؤ گے۔ شیطان تمہیں کہہ رہا ہے یہ پی لے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تو اس کے قریب نہ جا۔ جب تو اس کے قریب نہیں جائے گا تو اس میں ایسے کام ہیں جن پہ عمل کر کے تم فلاح پالو گے۔ جب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، تم بیوڑے ہوگے، شرابی ہوگے، جوئے کی لت میں لگے ہوگے، لاٹریوں کے چکروں میں لگے ہوگے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں وہ صلاۃ سے روک دے گا،
شیطان جی چاہتا ہے کہ تم اللہ کی نصیحت سے دور رہو، کیونکہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب تم اس حالت میں ہو تو تم نے اس کے قریب نہیں جانا، تمہیں کوئی آنے بھی نہیں دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 1 کہ جب تم ایسی حالت میں ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم بول کیا نہیں، تمہیں یہی نہیں پتہ کہ تم کیا بول رہے ہو، وہ سکارا کی حالت ہے، اس حالت میں تم نے نہیں جانا، اور اللہ نے آپ کو اس حالت میں آنے سے ہی منع کیا۔ دیٹ از دی پوائنٹ۔ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں آنے سے منع کیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر، اللہ کی صلاۃ سے روک دے۔ سمجھ گئے؟ ولا جنباً، اور جنابت کی حالت میں، الا مگر، عابری سبیل، رستے والے ہو، سفر والے ہو، ادروائز حتیٰ تغتسلوا، کہ جنابت میں ہو جب تک غسل نہ کر لو صلاۃ کے قریب نہیں جانا۔ ایک کنڈیشن بتا دی، الا عابری سبیل، کہ ہاں اگر سفر والے ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، ہاں اگر مریضوں میں سے ہو، او علی سفر، یا اوپر سفر کے ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک آیا ہے جائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا اس نے مساس کیا ہے عورت سے، فلم تجدوا ماء، اور وہ نہیں پاتا پانی، وہ نہیں پاتا پانی، اس کو پانی نہیں ملتا۔ دیکھو دو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ جنابت کی حالت میں بھی قرآن کے نزدیک نہیں جانا، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اب وہ غسل کرے گا کیسے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی سے دھوئے گا، پانی سے دھوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک غسل نہ کر لو، الا عابر سبیل، ہاں اگر سفر پر ہے تو آگے کیا کہا، فتیمموا، تیمم کا مطلب ہے بدل دو، جیسے ہے نا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ ان چیزوں سے، خبیث چیز کو پاک چیز سے مت بدلو، اس ناپاک چیز سے جس کی طرح تم اپنی نظریں بھی کرنا نہیں چاہتے، خود نہیں لینا چاہتے۔ جب مال خرچ کرنے کی بات آ رہی، سورہ پچھلی صورت میں پڑھ کر آئے، تیمم کا مطلب ہے ایکسچینج کرنا، بدلنا۔ فلم تجدوا ماء، تم کو پانی نہیں ملتا، پانی سے تم چیز کو دھوتے ہو، فتیمموا، تو تیمم کر لو، ایکسچینج کر لو، بدل دو، سعیداً، سعید کا مطلب ہوتا ہے سخت، کھچی ہوئی، لفظ ہے نا سعودہ، ہم اسے چڑھائیں گے، کھینچیں گے، یصعد فی السماء، آسمان کی طرف اوپر چڑھتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، کس چیز کا کھچنا۔ سعیداً طیباً، پاکیزہ، پاکیزہ چیز کھینچ لینے والی، فامسحوا، پس پوجھ لو اس سے، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو۔ لوگوں نے اس کو مٹی بیچنے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ قرآن میں تراب لفظ آیا مٹی کے لیے، 3 آیا لفظ مٹی کے لیے، پتھر کے لیے حجارہ لفظ آیا، کہ بھئی ایک تو تیرے کو پانی نہیں ملا، اور زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے منہ پہ مال لی۔ داڑھی والا بندہ کیا کرے گا؟ زمین سے مٹی اٹھا کے پھر پاک مٹی کو لوگ ڈیفینیشن کرنا شروع کر دیں گے، کسی پاک چیز سے اپنے منہ اور ہاتھوں کو صاف کر لو، یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اگر بول ٹیشو پیپر از ون آف دی بیسٹ، تو لوگ بولیں گے وہ یہ تو یہودیوں نے بنایا، رومال نکال لو اپنا پاک سا صاف ستھرا۔ اکثر لوگ ایسی پریکٹس کرتے بھی ہیں، اکثر لوگ ایسی پریکٹس کرتے بھی ہیں،
کہ وہ اب نہانے کا ٹائم نہیں، جلدی فوراً آ گیا تو وہ رومال جیب سے نکالا، وہ منہ پہ رگڑ لیا جی، باہر پوسٹ مین آیا، ڈاکیا آیا، TCS آ گیا، میں اپنا تولیہ ہی لے کے تولیہ تھا منہ پہ رگڑ لیا، صاف کر کے باہر نکل کر آ گیا، رومال نکال کے اپنے ہاتھ صاف کر لیے اس سے۔ کپڑے سے پوچھ لو کہ سخت صاف چیز سے ناپاکی کو ہٹا دو، بدل دو، یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ آپ کو، مٹی ملنے کا نہیں کہہ رہا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ادروائز تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ادروائز تمہیں پانی سے دھونا ہوگا۔ اب ایک آدمی بیمار ہے، اس کو ٹھنڈ لگے گی، بیماری ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسے ہی اپنے آپ چہرہ تو صاف کرے گا نا۔ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ کسی صاف کپڑے سے اس کا منہ پوچھ دو یار، نہیں کہتے۔ ہم تم لوگ بچے تھے، ہم لوگوں نے کتنی دفعہ تم لوگ تھے اس طریقے سے کیے، اس کے ہاتھ صاف کرو کسی کپڑے سے، اس کا منہ صاف کر دو، ہاں اب اچھا ہی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو باتوں کو انہوں نے بگاڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کتنا پانی نہ ہو، کتنے دور ہو تو تیمم فرض ہو جاتا ہے، کیا ہو تو جی کیا ہو، تیمم کون سی مٹی سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین، کیا تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو، اوتو جو دیے گئے، نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے حصہ دیے گئے، نصاب کتاب میں سے دیے گئے، ان کا جو نصاب بنایا گیا، ان کی تعلیم بنائی گئی، وہ کتاب سے دی گئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو فالو کرو۔ یشترون الضلالہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی خرید رہے ہیں۔ ان کو کتاب میں سے نصاب دیا گیا ہے، کتاب میں سے حصہ دیا گیا، کتاب پڑھنے کو دی گئی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی خرید رہے ہیں۔ گرے تیمم کر رہے ہیں مٹی سے، مٹی سے منہ تے مٹی مل رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم لوگ رستے سے بھٹک جاؤ، تمہارے لیے ایسی سٹوری بناتے ہیں کہ تم رستے سے بھٹک جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا دشمن بنایا، تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکالت کرنے کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مدد کرنے کو۔ یہ جو لوگ لفظوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں نا، یہ یہودی ہیں۔ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، جو کلام ہے، جو کلمات ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، عن مواضعہ، اس کی وضع سے، اس کی جگہ سے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے انکار کر دیا، نافرمانی کر دی، وَاسْمَعْ، اور سنو، غیر مسمع، نہ سنوایا جائے، وَرَائِنَا، یہ لفظ قرآن میں آگے چل کے آئے گا، رائنا، ہمارا گدڑیا۔ جب لاسٹ ٹائم آیا تھا، میں نے اس ٹائم نوٹ بھی کیا تھا کس جگہ آیا تھا، لَن بِأَلْسِنَتِهِمْ، ہماری خود کی زبان کو مروڑتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانے بازی کرتے ہیں، قانون میں حجتیں نکالتے ہیں، یہی جیسی بات آ رہی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ قالوا کہتے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، وہ نہیں مان رہے۔ اگر آپ ان کو آپ بول دیں، وہ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، مٹی ملنی ہے منہ پہ۔ سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ، اور یہ کہتے، وَانظُرْنَا، ہماری طرف دیکھو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور اچھا ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، سیدھا ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن ان پر اللہ نے لعنت کی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم، نہیں بات مانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمینو، ایمان لے کر آؤ، بما ساتھ، اس چیز کے، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے کتاب دی اس پر ایمان تو لے کر آؤ۔ مصدقہ، وہ تصدیق کرتی ہے، لما، واسطے اس چیز کے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، میں تمہاری وجوہا، تمہاری آئیڈیالوجی مٹا دوں، تمہارا نظریہ مٹا دوں، ختم کر دوں تمہیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا میں پھر الٹ دیں ہم، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تم کو تمہاری پیٹھ پر ہم پلٹ دیں۔
تیس نیس کر دیں، او نلعنہم یا ہم تم پہ لعنت کریں، کما اسی طرح لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے سبت والے لوگوں کے اوپر لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک نے اپنے آپ کو بار بار کہا ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کس کو، ان یشرک بہ جو اس کے ساتھ شرک کرے۔ تو سوچو جو اللہ نے خود کا اپنا انٹروڈکشن دیا قرآن میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کا رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بخشوں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا، آگ میں ڈالوں گا ہمیشہ ہمیشہ، جب تک زمین آسمان ہے آگ میں جلے گا۔ اس کو رحم نہیں آ رہا، وہ آگ میں جلا رہا ہے۔ کیوں؟ کس کو جلا رہا ہے؟ ان یشرک بہ جو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اور شرک کی ایک کی تعریف ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں جب پیدا کیا تمہیں زمین پہ بھیجا، پوچھا الست بربکم، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہیں پالنے والا؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ تو ہمارا رب نہیں تھا۔ سوال کیا الست بربکم، کہا قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ شرک ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ کہہ رہا ہے حاکم میں ہوں، رب میں ہوں، آرڈر میرا چلے گا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو شریک، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ آگے چل کے کہا یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کافر بنائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ تمہیں کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نبیوں کو اور ملائکہ کو رب بنا لو۔ تو تعالیٰ نے کہا ولا یشرکوا فی حکمہ احدا، اس کا حکم تمہارے لیے کیا ہے؟ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، یہ عربی حکم ہے اس کا، تم کیوں بیچ میں ایڈ کر رہے ہو؟ کہاں دکھاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا صلاۃ قائم کرتے وقت اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم اس میں تحریف کر رہے ہو، حرف بازی کر رہے ہو اس میں۔ اللہ نے تو اپنے کلمات وتمت کلمۃ ربک الحسنی وعدل، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات پورے عدل سے تمام کیے ہیں اور احسن طریقے سے۔ اس نے تو کوئی خالی جگہ تو نہیں چھوڑی بیچ میں۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کو جلدی تھی قرآن کے نزول میں، تو کافروں نے کہا کہ یہ سارا کے سارا اکٹھا کیوں نہیں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا۔ ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور تفصیل الکتاب ہے، تفصیل والی کتاب ہے۔ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے تمہارے پاس کتاب بھیجی جس کی تفصیل ہم نے خود کے علم پہ کی۔ اللہ سے اچھی پھر کوئی ان کو اس کی تفسیر کرے گا؟ وہ جو لوگوں کی تفسیر مان رہے ہیں وہ تو شرک، وہ تو اس کو اپنا خدا مان رہے ہیں، اس بندے کو جس کی تفسیر پہ عمل کر رہے ہیں، چاہے اس تفسیر کا جو بھی نام لکھ دو، کوئی تفسیر عثمانی بنا دے، کوئی تفسیر نعیمی بنا لے، کوئی تفسیر قادیانی بنا لے، کوئی احمدی بنا لے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا لے، وہ سارے کے سارے تو وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، عربی زبان آسان پڑھائی جس میں کوئی اونچ نیچ ٹیڑھ پیچ تاؤ نہیں ہے، یہ تو بالکل سیدھی ہے۔ ہاں اس میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو دین تم نے خود سے بنا لی ہے، کہ تم کہہ رہے ہو کہ جی اس میں نماز کا حکم ہے، اول تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پھر نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو تھوڑا لکھا ہوگا طریقہ جو تم نے خود نماز بنائی ہے، اس کا طریقہ اس میں کیوں لکھا ہوگا؟ جو دین تم نے خود بنایا اس کا طریقہ اس میں کیوں لکھا ہوگا؟ جو چیز تم نے ایک خود سیلف کریشن ہے، وہ سیلف کریشن اس میں کیوں آئے گی؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں بھائی، تم خود کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالو، نہ کہ جو تمہارے طور طریقے ہیں وہ تم اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو کہ جی اس میں یہ چیز بھی نہیں لکھی ہوئی۔ میں تو اس سے بول دوں ملائی بوٹی بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس میں کیا؟
اس میں کیوں لکھا ہوگا ملائی بوٹی بنانے کا طریقہ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، باقی تم نے چیزیں خود بنائی، وہ جو چیزیں تم نے خود بنائی وہ اللہ کی کتاب میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ جنہوں نے تم کو لکھ کے دی ہیں ان کتابوں میں ڈھونڈو، ان میں ملیں گی تمہیں بخاری شریف میں نہ ملے نماز کی تفصیل تو پھر تو تمہاری بات کرنا بنتا ہے، تمہیں ترمذی میں نہ ملے پھر تمہارا بات کرنا بنتا ہے، ابن ماجہ میں ڈھونڈو، سنن ابی داؤد میں ڈھونڈو، مشکات میں ڈھونڈو، ان چیزوں میں ڈھونڈو تم، تو پھر تو بات ہے۔ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اس کا مصنف کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے ان یفتری من دون اللہ کہ اللہ کے سوا سے بنا لیا گیا ہو، گھڑ لیا ہو، ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ ویریفیکیشن کرتی ہے اگر محمد محمد علیہ السلام نے اس کو خود سے بنایا ہے تو وہ تمہیں کیوں مریم کے بیٹے عیسیٰ کے احوال پڑھ کے آ کے سناتا، وہ تمہیں کیوں موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ کے پڑھ کے سناتا، وہ کیوں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تم کو پڑھ کے سناتا، وہ کیوں صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے قصے تم کو پڑھ کے سناتا۔ ما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، تبھی تو ساتھ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ مفصل کتاب ہے۔ وہ لانتی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے قرآن اجمالی خاکہ بتاتا ہے، اجمالی لفظ اجمی سے نکلا ہے، اللہ نے قرآن کو اجمی نہیں بنایا۔ عرب لفظ سمپل سے نکلا ہے، جس کا لوگ ترجمہ لکھتے ہیں گنوار، جاہل، سمپلسٹ۔ عربی بہت آسان، تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، نصیحت کے لیے تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اسے ٹیپیکل نہیں بنایا، آسان کیا ہے تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرے، سیدھی بات چلتی آ رہی ہے، اس پہ عمل کرو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، یتیم کے مال کے قریب نہ جا، وعدہ کر تو اس کو پورا کر، اولاد کا قتل نہ کر، زنا نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تجھے یوں ہی سیدھی باتیں بتاتا ہے، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے پھر لوگوں سے آگے پیچھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب سیدھا سا یہ ہے، جو خود کی زندگی گزارنے کے لیے یعنی اپنے لیے آرڈر لینے کے لیے اس قرآن سے باہر کہیں سے آرڈر لیتا ہے کہ یار میں وہ بھی حکم مانوں گا، تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا یشرک فی حکمہ احد۔ اور یہ سورہ الکہف 16ویں سپارے کی آیت ہے، اور اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جنت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن کان یرجو، جو کوئی رجوع کرتا ہے، جو کوئی طلبگار ہے، لقاء ربہ، خود کے پالنے والے سے ملاقات کا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مالک سے ملاقات کرے؟ یار میں میں ملنا چاہتا ہوں جو مجھے پالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلْيَعْمَلْ، اسے چاہیے کہ کام کرے، عملاً صالحا، اچھے کام کرے۔ اچھے کام کیا ہیں؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کی نوکری کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کہ اس نے نوکر بننا ہے، اس نے آرڈر اوبے کرنا ہے تو خود کے پالنے والے کا کرے۔ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی بات مانے صرف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح جا رہا ہے تو دکان پہ کام کرتا ہے تو مالک کو بول رہا ہے کہ جی میں آج تیری بات نہیں مانوں، اور تو اللہ تعالیٰ تجھے کہتا ہے کہ تو صحیح طریقے سے کام کر۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، وہ والدین ان کے ساگے اف نہ کر، مگر اگر وہ تجھ کو شرک کا حکم دیتے ہیں تو ان کی نہ مان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ وہ اللہ معاف نہیں کرتا اس کو جو اس کے ساتھ شرک کرے، بھی ساتھ اس کے، ویغفر، اور وہ معاف کرتا ہے ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے پرے جس کو چاہے وہ معاف کرتا ہے۔ شرک نہ کر،
اب مسئلہ یہ ہے جو غلط فہمی کا ہم لوگ شکار ہو گئے، ہم بولیں کہ جی ہم تو پھر معاف ہو جائیں گے، ہم شرک تو نہیں کرتے نا اللہ کے ساتھ ہیں۔ ہم وہ کہہ رہے ہیں جی عیسائیوں نے شرک کیا، انہوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، یہودیوں نے عزیر کو خدا مان لیا، اور ہندو جو ہیں وہ سارے جی وہ شرک کرتے ہیں، انہوں نے بھگوان کی مورتیاں بنا دی۔ نو ڈاؤٹ سارے مشرک ہیں، مگر تم نے خود کو کیسے مبرہ کر دیا؟ تمہارے سامنے جب اللہ کا حکم رکھا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہاں اللہ کی کتاب میں تو ہے، ہاں اللہ کا رسول تو یہی لے کر آیا ہے، مگر جو ہمارے مفتی صاحب جو ہمیں پڑھ کے وہاں سے سنا رہے ہیں، جو ہماری ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ ہم مانیں گے، وہ ہم مانیں گے۔ تو تم اللہ نے جو کہا کہ ولا یشرک فی حکم احد، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تم حکم ہی کہیں اور سے لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا یہودیوں کے بارے میں، توریت والوں کے بارے میں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ تجھ سے کیوں تیرے سے حکم لیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ تیرے سے ڈائریکشن کیوں لیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، تو میری طرف سے حکم دیا گیا ہے نا، تجھے تو میں آرڈر جو دے رہا ہوں تو وہی آگے آرڈر کنوے کر رہا ہے، تو رسول اللہ ہے، یہ تیرے سے کیوں آرڈر لیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس توریت ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ تو اللہ کا حکم ڈیفرنٹ تو نہیں ہوگا جو اس نے توریت میں دیا، اور جو تجھ کو دیا، اور جو عیسیٰ کو دیا، جو موسیٰ کو دیا، جو ابراہیم کو دیا۔ قرآن میں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان ذات کے لیے وہی شریعت بنائی جو میں نے نوح کو حکم دیا، جس کی میں نے تیری طرف وحی کی، جو ابراہیم حکم دیا گیا، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا۔ تو بات سمپل ہے کہ جو بندہ ان جن کے ہستیوں کے نام لیے گئے، علیہ السلام کے نام لیے گئے، ان کو جو اللہ نے احکامات دیے ان سے باہر جائے گا تو وہ شرک کرے گا، وہ شرک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے دین میں شرع کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا شرع لکم من الدین، میں نے تمہارے لیے دین میں شرع کی ہے، وہ جو میں نے نوح کو حکم کیا، وہ جو میں نے تیری طرف وحی کی، وہ جو ابراہیم حکم دیا گیا، وہ جو موسیٰ اور وہ جو عیسیٰ حکم دیے گئے۔ یہ سورہ شورا 25ویں سپارے کے پہلے رکوع میں لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں؟ وہ شریک کیا کرتے ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، دین میں ان کے لیے شرع کرتے ہیں، شریعت بناتے ہیں۔ اب ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں، جی یہ جی مسواک کا استعمال کریں، جی شریعت بنا رہا ہے نا، آرڈر دے رہا ہے، حکم بنا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی پانچا جو ہے جی گھٹنے سے اوپر رکھیں، جی شریعت بنا رہا ہے، جی آرڈر دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول تعالیٰ نے کہا میں نے جو انسان ذات کے لیے شریعت بنائی ہے، وہ جو نوح حکم دیا گیا، اور وہ جو تیری طرف وحی کی، تیری طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب وحی کی، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف تعالیٰ نے یہ کتاب وحی کی، اس میں سے نکال کے دکھاؤ نا، کہاں لکھا ہوا ہے، اس میں سے دکھاؤ نا۔ کہہ رہے جی پرفیوم نہ لگاؤ، اس میں الکوہل ہوتی ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، خود سے بنانے پہ لگا ہوا بات ہے۔ اس کو بولو جب تمہارے کو چوٹ لگتی ہے نا، تمہارے کو چوٹ لگتی ہے صحیح ٹائٹ والی، جب موٹر سائیکل سے گرتے ہو، دھڑکتے ہو جاتے ہو، جب جاتے ہو نا ڈسپینسر کے پاس، وہ تمہارے اوپر جو سب سے پہلے لگاتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ الکوہل ہوتی ہے، تمہارا زخم صاف کرتا ہے، اسپرٹ لگاتا ہے، اس میں بھی الکوہل ہوتی ہے۔ ایتھر لگاتا ہے، اس میں الکوہل ہوتی ہے، وہ نہیں لگایا کرو وہاں پہ، بولو میں سرسوں کا تیل لگاتے اس پہ۔ خود سے بنائی ہوئی ہیں ساری بات، یہ شریعت خود تعالیٰ نے جب کہا ام لہم شرکاء، یہ انسان ذات کوئی آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے یہ ایک ہی کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کا رسول لے کر آیا ہے احکامات کی، وہ تمہیں سیدھے سیدھے باتیں پڑھ کے سنا رہا ہے کہ اس پہ عمل کرو اور اس سے بچو، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ خود سے بنا رہے ہیں۔ جی مرد جو ہے جی پیلا کپڑا نہ پہنے، اس میں جی سونے کی جی مشابت ہے، جی مرد جو ہے جی وہ ریشم نہ پہنے، جی مرد جو ہے وہ سونا نہ پہنے، جی جو مرد اس دنیا میں سونا اور ریشم پہنے گا اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ خود کے پاس خریدنے کے پیسے ہیں نہیں، کیونکہ خود کوئی کام تو کرتے نہیں ہو، خود تو لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہو، اور متھے لگا دیا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ تعالیٰ نے کہا یہ زینت کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، کس نے حرام کر دی؟ دنیا میں ان کے لیے ہیں، خاص ہے ہی انہیں کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ۔ وہ کہہ رہا جی ریشم نہیں پہنے گا،
دنیا میں، سونا نہیں پہنے کا۔ وہ خود سے شریعت بناتے جا رہے ہو، اور نام کس کے لگا رہے ہو؟ اور یہ صرف ان لوگوں نے کام نہیں کیا، یہ سب لوگ رسولوں کے ساتھ گھڑتے تھے، اس کا انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس اے وہ لوگوں جو کتاب تھامے ہوئے ہو، جو توریت انجیل قرآن والے ہو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا، یبین لکم جو بیان کرتا ہے اوپر تمہارے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تم نے افترا کیا ہے رسولوں کے ساتھ۔ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کسی نے کہا نبی علیہ السلام نے یہ کہا، کسی نے کہا محمد علیہ السلام یہ کہتے ہیں، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، کسی نے کہا یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کسی نے کہا ابراہیم یوں کرتا تھا، کسی نے کہا نوح علیہ السلام نے یہ کام یوں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا بھیجا ہوا آ گیا تمہارے درمیان، یبین لکم، کھول کے رکھ دیتا تمہارے سامان، علی فترۃ من الرسل، جو تم نے رسولوں سے باندھ لیا ہے، بتاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام کے تمام دینوں کے اوپر وہ بیک ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، پشت پناہی کرتا ہے، سپورٹیو، بتاتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ تم نے خود سے بنایا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ جی ہم تو جی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گیا وہ مشرک نہیں، بالکل وہ مشرک نہیں ہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب تو صحیح کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں، بالکل ترجمہ تو صحیح کرو، الہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا، نے کہا جی معبود کر لیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود کا ترجمہ کرو۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا عبد بنا جائے، عبد جس کا غلام بنا جائے، جس کا نوکر بنا جائے، جس کی بات مانی جائے۔ محمد اس کی بات لے کر آنے والا ہے، محمد الرسول اللہ۔ جب وہ چیز مانو گے جو محمد لے کر آیا، تب تم اس آئیڈیالوجی کے اوپر آؤ گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہے۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد جو ہے وہ الہ نہیں ہے، وہ اس کا رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم نے تو صرف بول دیا اور اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا، میننگ پہ تو نہیں گئے۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹرانسلیشن اینڈ میننگ۔ وہ کہہ رہے جی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں، تم نہیں مانتے نا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات مانی جائے، مگر بات تم کس کی مان رہے ہو؟ جو محمد لے کے بھیجا گیا، محمد اور رسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جو محمد لے کر آیا ہے قرآن، تم وہ تو نہیں مان رہے، تم اپنے آباء و اجداد کی مان رہے ہو، پیر و مرشد کی مان رہے ہو۔ یہ جو کسی نے بات کہہ دی نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، واقعی، مگر صرف پڑھنے سے نہیں، عمل کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ جو ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے اس کو جو اس سے پرے جس کو چاہے۔ ومن یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد، تحقیق، افطرا اسما عظیما، اس نے باندھا، اس نے گھڑا بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے ساتھ شرک کا مطلب ہے افطرا، باندھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جان نکلے گی تو قبر میں جائے گا، رسول اللہ نے کہا ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا من ربک، تو سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے کو رب مانتا ہی نہیں ہے؟ من دینوں کا، وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منزل کون سی ہے جی، کہہ رہا آخری رہائشی پتہ کون سا جی، مستقل پتہ کون سا جی، عجیب عجیب ڈرامے بازیاں بنائی ہیں۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ان پہ عمل کریں، باقی سٹوریز کو چھوڑ دیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد افترا اسما عظیما، اس نے باندھ لیا بہت بڑا اسم، بہت بڑا گناہ باندھ لیا۔ الم تر الی الذین، کیا تو دیکھتا ہے طرف ان لوگوں کے یزکون انفسہم، جو پاک مقدس کہتے ہیں خود کے نفس کو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاک کرے، ولا یظلمون فتیلا، وہ ذرا برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، دھاگے برابر ظلم نہیں کرتا۔ انظر، دیکھ، کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پہ کیسے جھوٹ باندھتے، کیسے اللہ پہ، دیکھ تو صحیح، یہ اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھتے ہیں۔ مولوی جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، گا گا کے بول رہے ہیں میرا نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے آخری امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ سارے لوگ سارے لا رہے ہیں، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی۔ مولوی صاحب کو جو دانے جو مل رہے ہیں، پورے مونگ پھلی مل رہی ہے سردیوں میں، گندم مل رہی ہے گرمیوں میں، سارا کچھ تیل پانی سب پورا ایوری تھنگ، تنخواہ مل رہی، وہ جو لوگوں کے جنازے پڑھا رہا ہے، نکاح پڑھا رہا ہے، ان کے بھی پیسے مل رہے ہیں۔ رو رو کے بول رہے ہیں حوض کوثر پہ لے جائیں گے اور پھر ان کو پانی پلائیں گے اور یہ کریں گے۔ کس نے بتایا یہ بات؟ خود سے کہنے پہ لگے ہوئے۔ یہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس میں ساری وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو تمہارا اللہ سے وعدہ ہے جو قیامت تک پہنچتا ہے؟ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی صحیح تو آگ ہمیں چند تھوڑے دنوں کے علاوہ نہیں چھوئے گی، تھوڑے دن ہم جہنم میں اپنا عذاب کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تمہارے سے یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ سے، یا تم اللہ تعالیٰ پہ ایسی باتیں باندھتے تھے؟ انظر، دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفا بہ اسما مبینا، یہی گناہ کافی ہے، پاس جا کہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، شرم نہیں آتی، منہ سے بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ حرام ہے، جی وہ بھی حرام ہے، جی وہ بھی حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ مت اپنی زبانوں سے بیان کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔